بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 914 مفتی سلمان صاحب بجنوری کے بیان کا رد، قرآنی تعلیم پر اجرت پر سیر حاصل بحث، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مفتی سلمان بجنوری کا تازہ بیان۔ مفتی سلمان بجنوری صاحب کے نئے بیان کے اقتباسات۔ نمبر 1، موجودہ تبلیغ و دعوت کا کام کار نبوت نہیں ہے۔ نمبر 2، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ کی طرح دعوت و تبلیغ کا کام بھی خیر القرون کے دور کے بعد کی ایجاد ہے۔ نمبر 3، دعوتی کام کے اصول اور اسلوب بھی ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جس طرح مدرسہ اور خانقاہ وغیرہ کے اصول و ترتیب ہے۔ نمبر 4، تبلیغ کافروں میں ہوتی ہے، مسلمانوں میں کیوں؟ جواب: گزشتہ 7 قسطیں یعنی قسط نمبر 907 سے 914 تک ہم نے بعنوان رد مولانا عبداللہ معروفی صاحب استاد دارالعلوم دیوبند اسلوب دعوت و تبلیغ پر سیر حاصل بحث کی ہے، وہاں ملاحظہ فرما لیں۔ یہاں مولانا سلمان بجنوری صاحب کے بیان کے 3 اقتباسات کا رد کرتے ہیں۔ سوال: کیا تبلیغ اور دعوت کا کام نبیوں والا کام ہے؟ سابقہ مفتی دارالعلوم مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دعوت و تبلیغ کا کام نبیوں والا کام ہے۔ انبیاء علیہم السلام لوگوں کے پاس جا کر انہیں ایمان اور یقین کی دعوت دیتے تھے، اسی طرح موجودہ تبلیغ والے بھی کرتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت بغیر نصاب اور بغیر کتاب ہوتی تھی۔ دوسرا جواب: دعوت و تبلیغ کا کام خیر القرون کے وقت سے مسلسل چلا آ رہا ہے، البتہ مدرسہ اور خانقاہوں کا نظام تبع تابعین کے بعد شروع ہوا۔ تیسرے سوال کا جواب: مدارس اور خانقاہوں کے اصول اور اسلوب انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، البتہ تبلیغ و دعوت کے اصول اور اسلوب کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ مثلاً مدارس کا نظام اجرت پر ہے اور دعوت و تبلیغ کا نظام اجر پر رکھا ہوا ہے۔ مدارس اور خانقاہ میں طالب کو دین سکھایا جاتا ہے اور تبلیغ میں بے طلبوں میں محنت ہوتی ہے۔ مدارس میں جمود ہے اور تبلیغ میں نقل و حرکت اور خروج ہے۔ مدارس اور خانقاہوں کی فکر اور محنت کا میدان خواص تک محدود ہے، اور دعوت و تبلیغ کی محنت کا میدان سارا عالم اور سارا جہاں ہے۔ مدارس اور خانقاہ کا نظام امیر و امارت کے مسنون نظام سے محروم ہے، اور دعوت و تبلیغ میں امیر، امارت، جماعت کا مکمل نظام کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ سے ماخوذ ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، یعنی یہود اپنے دور کے مسلمان تھے، لیکن ان کے عقائد اور اعمال خراب ہو گئے تھے، شرک اور بدعات میں مبتلا تھے، پس اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں ہزاروں نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ان پر محنت کر کے انہیں صحیح دین پر لائیں، یعنی ہزاروں انبیاء مسلمانوں ہی میں بھیجے گئے، کافروں میں نہیں۔ بالکل یہی حال ہمارے دور کے مسلمانوں کا ہے کہ کلمہ نماز سے غافل، حلال حرام سے ناواقف، شرک اور بدعات میں مبتلا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان مسلمانوں کے سدھار کے لیے انبیاء بھیجے جاتے، مگر چونکہ ہمارے نبی اکرم خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے نبیوں والے دعوتی کام کو اس امت مسلمہ پر لازم قرار دیا، اور الحمدللہ کہ اس دعوتی نقل و حرکت کی برکت سے سارے عالم میں دین زندہ ہو رہا ہے،
مسلمان دین اور دین کے دعوت دینے پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ خیر القرون کا زمانہ، خیر القرون کے دور میں اسلامی مملکت مضبوط ترین مملکت اسلامیہ تھی۔ عوام کی ضروریات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ علماء، ائمہ، قاضی اور خلیفہ وقت کی بھی تنخواہ مقرر ہوتی تھی۔ مالی لائن سے دین کے خدام بے فکر رہتے تھے۔ اسلامی مملکت ان کی ضروریات کی ضامن ہوتی تھی، اس لیے کہ مسلم امہ حاکم تھی، دبدبہ اور سلطانیت کی حامل تھی۔ اس وقت میں اگر کوئی شخص قرآن پڑھا کر پیسے لیتا ہوا نظر آتا تو مسلمان اسے برا مانتے تھے اور یہ عمل معیوب سمجھا جاتا تھا۔ موجودہ دور کی خستہ حالی اور پسماندگی آج کے دور میں اسلامی مملکت ہی نہ رہی۔ مسلم امہ محکوم ہیں، بیت المال کہاں سے لائے؟ حافظ، قاری، عالم، مفتی صاحبان سبھی کی معاشی حالت غیر مستقل رہتی ہے۔ اسلامی اقتدار کے زوال کے بعد علماء متأخرین نے اس بکھری ہوئی امت محمدیہ کو ہر لائن سے بڑی ہی حکمت اور بصیرت سے اکٹھا کر رکھا ہے اور نگہبانی کی ہے، اور دینی مصلحتوں کو خوب سمجھا اور دین میں دی گئی آسانیوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چونکہ دنیا کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہر وقت بدلتے رہتے ہیں، اور وقت کی مناسبت سے دینی مسائل میں لچک اور تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ انہی فطری تقاضوں کے پیش نظر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو صاف ستھری اور بہت ہی درگزر کرنے والی ہے۔ جب امت مسلمہ حاکم تھی تو اس کے معیار زندگی کی مناسبت سے شرعی احکام کچھ اور طرح سے نافذ تھے، اور جب امت محکوم ہوئی اور حالات کا شکار ہوئی تو وقت کے فقہائے کرام نے شارع علیہ السلام کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ اٹھایا اور یہ اصول مرتب فرمائے کہ ہر مسلمان اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی دینداری نبھاتے رہیں۔ فرمان خداوندی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر ہو سکے تقوی پر قائم رہو۔ اصول شرع متین، جہاں تک ہو سکے مسائل میں وسعت اور آسانیاں پیدا کرتے رہیں، اسی بات کا حکم ہے اور اسی بات کو شریعت کا اصل الاصول قرار دیا گیا ہے۔ اقتباس حدیث متفق علیہ، جس بات سے منع کرنا ہو یا اسے حرام اور ناجائز قرار دینا ہو تو اس کے لیے کتاب اور سنت سے نصعی قطعی والی دلیل پیش کرنی ہوگی، اور جس بات کی ممانعت کتاب اور سنت کی نص قطعی سے ثابت نہ ہو تو اسے جائز اور مباح مانا جائے گا، اور جس بات کو حرام اور ناجائز قرار دے رہے ہوں تو اس پر سارے ائمہ و فقہا بھی متفق ہوں۔ اگر ان چاروں فقہا میں سے ایک یا دو فقہا بھی متفق نہ ہوں تو اس فتوے کی جمہوری حیثیت باقی نہیں رہے گی، اور جس مسئلے کی تائید جمہور سے ثابت نہ ہو وہ مسئلہ مختلف فیہ کہلائے گا، اور مختلف فیہ مسئلے پر حرام اور ناجائز کا فتویٰ ہرگز صادر نہیں کیا جا سکتا۔ فائدہ: اصول دین متین کے متعلق ایک مختصر سی تمہید تھی۔ اب اصل عنوان کی طرف چلیں۔ قرآن کی تعلیم پر اجرت، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، لَا تَأْخُذُوهُ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ تورات آسمانی پہلی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس تورات کی عمومی تلاوت کا رواج نہیں تھا جس طرح قرآن مجید کا ہے، اور نہ ہی اس کے جاننے والے کثرت سے تھے جس طرح امت مسلمہ میں قرآن مجید کے جاننے والے کثرت سے موجود ہیں۔ یہود میں صرف علماء ہی پڑھنے والے اور اسے یعنی تورات کو اپنے پاس محفوظ رکھنے والے تھے۔ عوام ہر حال میں اور ہر کام میں علماء یہود کی محتاج ہوتی تھی۔ جو بھی یہودی
ان علماء یہود سے کسی مذہبی بات کو پوچھنے جاتا تو ان میں کے اکثر علماء رشوت لے کر احکامات کو بدل کر اس سائل کی مرضی کے موافق فیصلے دیتے تھے۔ علماء یہود میں دو عیب تھے۔ نمبر ایک یہ کہ احکامات میں تحریف کرتے تھے۔ نمبر دو آیات کے بدلے میں قیمت لیا کرتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے۔ مذکورہ بالا آیات میں یہی کہا گیا کہ ہماری نازل کردہ آیات کو تھوڑے سے منافع کے لیے مت بیچو، یہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا بے وقعت ہے اور عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ لیکن امت محمدیہ کے علماء اور قراء اور حفاظ ان دونوں موذی بیماریوں سے یکلخت بری ہیں، پاک ہیں۔ الحمدللہ کہ معلمین قرآن اور قراء اور حفاظ قرآن اور حفاظ حدیث نہ تو آیات بیچتے ہیں اور نہ ہی تحریف کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ آیات کا بیچنا علیحدہ بات ہے جس سے یہ امت محمدیہ یکسر پاک ہے، الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی علم سیکھا اللہ واسطے مگر تعلیم دینے لگا فانی دنیا کے حصول کے لیے تو اسے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ تَعْلِيمُ الْعِلْمِ بِأَجْرٍ، قرآن سکھانے کی اجرت لینے کا بیان۔ اگر معاوضہ اور تنخواہ مقرر کی گئی ہے تو اس کا لینا درست اور جائز نہیں بغیر اس معلم قاری کے اہل و عیال کے اخراجات بیت المال پورا کرے گا۔ اگر بیت المال سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا اور معلم تعلیم چھوڑ کر کسی اور کام کے ذریعے اپنے اخراجات پورے کر رہا ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی اجرت مقرر نہیں کی گئی، اور جب اس کی اجرت متعین ہی شمار نہیں ہوتی ہو تو اس سے معاوضہ اور تنخواہ وہ اجرت لینا جائز ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور جمہور کا یہی موقف ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سانپ کے ڈسنے کا واقعہ معروف ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن مجید پڑھ کر جو اجرت لی وہ بالکل حق ہے، اور وہ قصہ بھی مشہور اور صحیح ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں فرمایا کہ تم جو قرآن جانتے ہو وہی تمہاری بیوی کا مہر ہے۔ زمانے قدیم میں دینی خدمت کرنے والوں کی رہائش اور ان کے اخراجات ان کے اہل و عیال کی ذمہ داری اسلامی مملکت کے خزانے سے پوری کی جاتی رہی۔ اسلامی خلافت کے زوال کے بعد سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا، مگر اس وقت کے علماء کرام نے بھوک پیاس برداشت کی مگر اپنی خدمات سے غافل نہیں ہوئے۔ بدلتے زمانے کے دور طریقے بعد میں لوگوں نے علماء کرام کے اخراجات اپنے ذمے لے لیے تھے، مگر مدارس چھوٹے اور علاقے کے حساب سے ہوتے تھے۔ پھر مدارس بڑھنے لگے اور دین کے سبھی شعبوں پر کام ہونے لگا تو باضابطہ مدارس کی کمیٹیاں بنیں اور چندے اکٹھے کیے جانے لگے اور تنخواہوں کا سسٹم وجود میں آیا، مگر سارا معاملہ نیتوں کی درستگی پر ہے۔ جو معلم خود کو اس تنخواہ کا مستحق نہ سمجھے اور اسے اپنی کمائی اور کسب نہیں سمجھے بلکہ مسلمانوں کی طرف سے تعاون سمجھے کہ میں اس کام پر متعین ہوں اور کوئی دوسرا کام کرنا مشکل ہے اس لیے مجھ سے یہ مالی تعاون کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی تنخواہ اور تعاون کے لینے پر کوئی کلام نہیں درست ہے۔ ہاں اگر تنخواہوں پر دوسرے دنیا دار لوگوں کی طرح معاملہ ہو تو پھر یہ تعاون کے غیر مشروع ہونے کا خطرہ ہے، یعنی صحیح مدرس اور قاری تراوی پیسے لیتے وقت اس کے نفس پر گرانی اور بوجھ محسوس کرے گا، اور دنیا دار معلم اور قاری تراوی پیسے لیتے وقت خوش و خرم رہے گا اور ان پیسوں کا خود کو مستحق گردانے گا۔ ان دونوں میں یہی امتیازی چیز ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت۔ صحیح بخاری میں سانپ کے ڈسنے پر قرآن پڑھنا اور اس پر اجرت لینے کا جواز ثابت ہے۔ کتاب تحفۃ الباری شافعی مسلک کی معتبر کتاب ہے۔ سب سے بہتر اور حق معاوضہ جو تم لیتے ہو وہ کتاب اللہ کا معاوضہ ہے۔
اور ضرورت مند تو اس کا زیادہ مستحق ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ اگر مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے اور ان کا کام نبیوں والا کام بن جائے تو ان کو 5 باتوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ نمبر 1، تنخواہ کی شرط نہ رکھے اور نہ تنخواہ کی خاطر لمبی تگ و دو کرے۔ اگر کوئی دے دے تو لے لے، نہ دے تو نظر انداز کرے۔ البتہ اگر حروف تہجی سکھانے اور بچوں کی نگہداشت کے لیے تنخواہ طے کرے تو جائز ہے۔ مسئلہ، بچوں کی تعلیم پر اجرت اس لیے درست ہے کہ یہ تعلیم بلوغیت سے پہلے دی جا رہی ہے۔ یہی بچے بالغ ہو جائیں تو ان سے اجرت لینا درست نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ہمیشہ باوضو رہیں۔ نمبر 3، پڑھانے میں اس کا مقصد خیرخواہی ہو، اپنی ذمہ داری کو خوب شوق اور ذوق سے ادا کرتا ہو۔ نمبر 4، بچوں میں جھگڑا ہو تو عدل کرے اور بچوں کو انصاف سے ان کا حق دلائے۔ غریب بچوں کے مقابلے میں مالدار بچوں پر خصوصی توجہ نہ دے۔ بچوں کی ایسی دردناک پٹائی نہ کرے کہ بات حد سے گزر جائے۔ قیامت کے دن اس پر حساب ہوگا۔ نبیوں والا کام، جب اسلام کی دعوت و تبلیغ کو نبیوں والا کام کہا جاتا ہے تو بعض علماء دیوبند کو اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے مدرسے اور خانقاہ کی تحقیر لازم آتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں مخلص مولوی صاحبان کے پڑھانے کی خدمت کو بھی نبیوں والا کام لکھا گیا ہے۔ کم از کم 300 سال سے یہ فتویٰ علماء کرام پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں۔ کیا مفتیان دارالعلوم دیوبند فتاوی عالمگیری کے خلاف خانقاہ اور مساجد کی تحقیر کا فتویٰ صادر کر سکتے ہیں؟ فائدہ، بہت سے علماء کرام ہمارے علم میں ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے مالی حالات اللہ نے درست کر دیے تو انہوں نے جہاں جہاں تنخواہ پر خدمت کی تھی انہیں اپنی لی گئی تنخواہ کی مجموعی رقم واپس لوٹا دی اور اپنی خدمت کو اللہ کے واسطے کر دیا۔ یہ سب نیتوں پر موقوف ہے۔ خلاصہ کلام، غیر متعینہ تنخواہ اور معاوضہ لینا جائز ہے۔ لینے والا اسے اپنا حق نہ مانے بلکہ مسلمانوں کی طرف سے تعاون سمجھے۔ بادل نخواستہ قبول کریں اور یہ نیت اور ارادہ بنائیں کہ اگر مالی حالات درست ہو جائیں گے تو ان مدارس اور مساجد کی طرف سے کی گئی معاونت کو لوٹا دیں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔